الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ يَا نَارُ كُونِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ذی الحج کا مہینہ آج سے شروع، اس کے 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑے بابرکت بنائے ہیں۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ 10 راتیں یا 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ افضل کام، اس میں عبادت سب سے زیادہ افضل ہے، بلکہ جہاد سے بھی یہ زیادہ ہے۔ وہ شخص جہاد میں شہید ہو جائے وہ الگ بات ہے، باقی اس میں سب سے زیادہ کم۔ اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس میں دیکھیں آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں، یہ آئیں گی، اور پھر جتنا جس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا جس کا قرب اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، اس پہ آزمائشیں بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب، تو آزمائشیں بھی انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ۔ پھر امتوں کے لحاظ سے جتنا جس کی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعویٰ کرتا ہے محبت کا، ایک صحابی کا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نبی نے فرمایا پھر سوچ کے بات کرو۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سوچ لو۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نبی نے فرمایا پھر فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس پہ بلائیں نازل کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس پہ بلائیں نازل فرماتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کے پر فقر و فاقہ آتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی اس کی طرف فقر و فاقہ ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ تو جتنا اللہ کے قرب زیادہ اتنی آزمائشیں زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا، اللہ نے فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا آزمائشوں میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو اپنی امتوں کا پیشوا بناؤں گا۔ پہلے آزمائشیں آتی ہیں پھر اس کا صلہ ملتا ہے۔ سورۃ النشرہ میں اللہ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، پہلے سختی پھر آسانی، یعنی کہ پہلے آسانی اس کے بعد سختی نہیں، پہلے سختی پھر آسانی۔ تو پہلے آزمائشیں آئیں گی اس کے بعد پھر سہولت ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے سے ہمارے پاس سختی نہ آئے، آزمائشیں نہ آئے، اور ہمیں ایسے ہی نعمتیں مل جائیں۔ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بغیر آزمائشوں کو بھی دے سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائشوں کے بھی آسانیاں دے سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ پہلے سختی آتی ہے پھر آزمائش۔ انبیاء علیہ السلام سے پہلے سختیاں آئیں، پہلے آزمائش آئی۔
ابراہیم علیہ السلام سے سختیاں آئیں. دیکھیں ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو کتنی بھی آزمائشیں. ایک شخص آیا کہنے لگا میرے پاس بہت تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت میں برداشت نہیں کر سکتا. اتنی آزمائشیں ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اس سے زیادہ آزمائشیں ڈالتے نہیں ہیں جتنی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم آزمائشوں کے مطابق ہیں، قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اللہ جانتے ہیں کہ بندہ آزمائش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اللہ تو بغیر جتنی اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنی بندہ برداشت کر سکتا ہے. انبیاء کا حوصلہ بہت بڑا، اس لیے اس میں آزمائشیں بھی اسی حساب سے آئیں. ہم جیسے کمزور آدمی ہم ایسی آزمائشیں برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ تمہارا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں تھوڑا کروڑوں میں ایک بھی نہیں کرے گا. کوئی بھی نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری کون پجائے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن وہ انبیاء کا حوصلہ تھا جو بیٹے کے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا. 80 سال کی عمر میں شاید بیٹا پیدا ہوا. 80 بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا اللہ نے دیا. اور پھر بھی جب بیٹا ہوا بھی ہوا نہیں ہے تو اس کے پہلے آزمائشیں شروع ہو گئی. بیٹا ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے، آزمائشیں پہلے شروع ہو گئی. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اونٹی پہ بٹھایا اور لے کے چلے آئے. جہاں کوئی سبزہ ہوتا، جہاں کوئی ہریالی ہوتی، جہاں کوئی پانی ہوتا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہاں اتار دوں. جبرائیل علیہ السلام نہیں، یہاں نہیں. پھر آگے چلے جاتے، پھر جہاں کوئی ہریالی ہوتی، جہاں وادی ہوتی، جہاں کوئی سبزہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے سے یہاں اتار دوں کہ یہاں نہیں. چلتے 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 مکہ شریف ہے. اور ایسی جگہ پہ ابراہیم نے فرمایا یا اللہ یہ ایسی جگہ میں اتارا ہوں یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے. ایسی جگہ ہے، جنگل بیابان ہے، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اور یہاں یہاں اتار دو. یا کسی کم آزمائش تھی. اس سے پہلا کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اور وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہاں اتار دو. کتنی بڑی آزمائش ہے. اور پھر اتارنے کے بعد یہ بھی حکم نہیں ہے کہ بات بھی کرنی، بات بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی. جب حاجرہ السلام صاحب کو یہاں اتارا تو انہوں نے پوچھا ہمیں یہاں اتار رہے ہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے. تو جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے. حاضرہ السلام میں کہ اللہ کا حکم ہے تو صرف سر مبارک ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، باقی زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے، تسلی بھی نہیں دے سکتے تھے کہ یہاں رکو. کتنی سخت آزمائش تھی. جب وہاں سے باہر چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پھر جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ یہاں غیر اسی زرع، یہاں پیدائشی آبادی کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. اور حاجر علیہ السلام صفا پہ جاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، صفا پہ مروہ پہ جاتی ہیں. 450 میٹر کا فاصلہ ہے. صفا سے لے کے مروہ تک 450 میٹر کا فاصلہ ہے. آج کل تو وہاں جن کو اللہ نے توفیق دی وہاں گئے ہیں. آج کل تو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، پانی کے ٹھنڈے کولر ہیں رکھے ہوئے ہیں، پانی پیو اے سی میں چل کے جاتے ہیں. صاف ستھرا ہے، چھت ہے، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں. اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا. پتھر سے بارش اس زمین تھی، پاؤں میں پتھر رکھتے تھے. حضرت السلام کس طرح جاتی ہے، پانی اس طرف جاتی ہے. 450 میٹر اندازہ کریں. ایک عورت ذات جس کو پانی کی نہیں ہے
اور وہ 450 کلومیٹر 450 میٹر ایک پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں، کہیں کوئی آبادی ہو، کہیں کوئی قافلہ آنے والا ہو، اس سے بدل گئے، اس سے لے کے پھر کبھی دوسرے پہاڑ مروا پہ جاتی ہیں، پھر سفر میں جاتی ہیں۔ اتنی آزمائش دیکھیں، جب آزمائش سخت ہوتی ہے تو اللہ اس آزمائش کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ آزمائشوں کی جو پورا اترتا ہے آزمائشوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ حاجرہ السلام نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں، صفا سے لے کے مروہ تک 450 میٹر کا فاصلہ، پہاڑ پہ چڑھنا، پھر اللہ کو یہ حضرت کی ایسی ادا پسند آئی کہ میری بندی نے 7 چکر لگائے ہیں، صفا سے لے کے مروہ تک، وہاں سے 7 چکر لگائے ہیں۔ اب قیامت تک جو بھی حاجی یہاں آئے گا، یہ عمرہ کرنے کے آئے گا، وہ 7 چکر لگائے گا، تب تو عمرہ کرتا ہوں۔ اللہ نے رہتی دنیا تک وہ ایک سنت بنا دیا، فرض بنا دیا۔ اس وقت تک اس کا حج ہی قبول نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا جب تک وہ 7 چکر نہیں لگائے گا۔ جب آزمائش پہ بندہ پورا اترتا ہے تو اللہ اس بندے کی قدر بھی کرتے ہیں، پھر نعمت برقرار رکھتے ہیں۔ اب 7 چکر سنائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے 7 چکر فرض کر دیے کہ جو بھی یہاں حج کرنے کے لیے آئے گا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جب تک وہ 7 چکر اس سنت کو پورا نہیں کرے گا، اس کا سنت پورا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش ڈالی، ایک آزمائش آئی، وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ جب باہر نکلے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، میں ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آیا ہوں تو وہاں پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دیں اور ان کو پھل عطا فرمائیں کھانے کے لیے، ان کو پھل کھانے کے لیے عطا فرمائیں اور لوگوں کے دل اس طرف پھیر دیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ہاتھ اٹھائیں ہمارا کام ہو جائے، ہم ادھر سے ہاتھ اٹھائیں ہمارا کام ہو جائے۔ ارے پیغمبروں نے دعا کب مانگی تھی؟ ابن اسلام نے دعا کب مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو سبزہ عطا فرمائے، پانی کے یہاں کے۔ آج مکہ شریف میں آپ چلے جائیں تو دنیا کی ہر وہ چیز جو کہیں نہیں ملے گی وہاں آپ کو ملے گی۔ دنیا کی کوئی چیز جو دوسرے ملکوں میں نہیں ملے گی وہ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ بغیر موسم کے پھل، ہر دنیا کی ہر چیز وہاں جو کہیں نہیں ملے گی آپ کو وہاں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی اور دعا کی قبولیت کا شرف اللہ تعالیٰ نے کب عطا فرمایا؟ ہم کہتے ہیں یہاں سے ہاتھ اٹھائیں ہمارا نتیجہ کام ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کی دعائیں مدتوں کو بات پوری ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں امیر سٹائیں، ہم ایسا نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں جب قبول ہوتی ہے، بندے کے جانے سے نہیں ہوتے، جب اللہ چاہتے ہیں جب قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ پانی کی تلاش میں واپس ہیں، اسماعیل علیہ السلام پانی پیاس کی وجہ سے پاؤں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ چاہیں تو پتھروں میں سے پانی نکالتے ہیں اور اللہ چاہیں تو بہتے دریا کو روک۔ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے ہیں پہلے دن کے، اور مکے کے پہاڑ اتنی سخت زمین ہے، پتھر ہیں، اور بچے کے پاؤں رگڑنے سے پانی کبھی بھی نہیں نکلتا۔ اور اللہ نے چاہا کہ اس بچے کی پاؤں کے رگڑنے کی زمین کی وجہ سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو۔ جب بندہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں۔ اب پانی کا فوارہ نکل رہا ہے، اب پانی بہتا ہے۔ بی حاجرہ نے چار طرف سے مٹی لگائی، پیڑ بنائی اور کہا زم زم رک جا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر بی بی حاجرہ زم زم نہ فرماتی تو یہ پانی قیامت تک ایسے ہی بہتے چلا جاتا، رکتا ہی نہیں ہے، دریا بن جاتا ہے۔ ان کے زم زم کہنے سے وجہ سے پانی کا کنواں بن گیا۔ اب کنواں بن گیا، کب سے ابراہیم علیہ السلام کے برکت سے پانی کا کنواں بنا ہے، اور آج تک اس میں پانی کا یہ ہم کنواں کھودیں، سال کے بعد پانی نیچے چلا گیا جی، اب نل کا کام نہیں کرتا، اب کنویں کو اور زیادہ کھودو، پانی زمین کے اندر چلا گیا ہے۔
اب سیراب نہیں ہوتا. ہمارے گھروں کے نلکے جو ہیں وہ بھی کچھ سال کے بعد پانی نیچے چلا جاتا ہے، بورنگ اور زیادہ نیچے کروانی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بورنگ کی کہ آج تک وہ پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا ہے. کتنا لوگ پانی پیتے ہیں، حاجی کتنا جاتے ہیں، کتنا پانی دے کے آتے ہیں، وہاں استعمال ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، اور آج تک کسی نے شکایت نہیں کہ پانی نہیں ملا. اتنا پانی اللہ نے فرمایا. اور یہ آج تک نہیں، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، ایسے ہی رہے گا. پھر دیکھیں پیغمبر کا معجزہ ہے، کسی ہمارے جیسا نلکا کا نہیں ہے. شاہ فہد میں دیوار کے ساتھ، جو لوگ وہاں گئے ہیں، دیوار کے ساتھ محل ہے ان کا، بیچ میں صرف دیوار ہے، اس میں محل ہے. یہاں آب زمزم کا کنواں ہے. بہت کوشش کی ہے کہ کنویں کا پانی نل کا ہم یہاں سے نل لگا کے محل کے اندر ایک ٹوٹی لگا لیں، پانی وہاں پی کے نہیں جاتا. اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے ہے، جس کو پینا ہے یہاں آ کے پیے، اپنے گھر میں نہیں، یہاں آ کے پیے. وہ وہاں ہی آ کے پینا پڑے گا. باقی پانی کو حکم ہے بیٹھ کے پیو، اور 3 سانس میں پیو، بیٹھ کے پیو. اور زمزم کا حکم ہے کھڑے ہو کے پیو، اس لیے کہ میرے پاؤں، میرے نبی کے پاؤں کی زمین سے نکلا ہوا، میں نے نکالا ہے برکت والا پانی. یہ کھڑے ہو کے پیو، باقی پانی بیٹھ کے پیو، یہ پانی کھڑے ہو کے پیو. اللہ جب آزماتے رہتے ہیں تو پھر اس کی قدر بھی کرتے ہیں. آج تک زمزم کے پانی سے کبھی کسی نے. پھر یہ بھی دیکھیں، ہم اپنا پانی کسی پلاسٹک کی بوتل میں بند کر رکھتے ہیں، ہفتے 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد میں کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو آنے لگ جائے گی. لیکن زمزم کے پانی کو آپ سالوں سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوگا، نہ اس میں کیڑے پڑیں گے، نہ اس میں بدبو پیدا ہوگی. جیسا ہے ویسا کا ویسے. یہ معجزہ میرے پیغمبر کا معجزہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب یہاں میں چھوڑ گیا ہوں، اب آپ میری حفاظت کریں. اللہ نے پانی بھی دیا، اللہ نے نعمتیں بھی دی، اور ایسی دی جو رہتی قیامت تک رہیں گی. تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تو ہم نے کہا تھا ماہنہ کالا نہیں جائے والے ناسی ماما. اب جب آزمائشیں پوری ہوئیں، باقی آزمائش تو رہ گئی اسلام کی قربانی. اب جب بچہ پیدا بڑا ہوا، بڑھاپے میں بچہ بیٹا دیا، اب بڑھاپے کی وجہ سے سہارا بجائے سہارا بنتا. اللہ نے فرمایا جگہ چوری بھی چلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، چھری بھی تیار کر لی. اب چھری کو حکم ہے کہ نہیں کاٹنا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ ذبح کرنا. دیکھیں پیغمبر کا بیٹا ہو اور وہ بھی پیغمبر ہو، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر. حالانکہ اس وقت اسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، چھوٹے تھے، لیکن تھا تو پیغمبر، تھے تو پیغمبر. اور باپ بھی پیغمبر تھے، بیٹے بھی پیغمبر تھے. بیٹے نے کہا ابا، باپ نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں. لگا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری 2-3 شرطیں منظور کرنا. کیا؟ ایک تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اور دوسرا میرے منہ پہ کپڑا ڈال دینا، اور میرے کپڑے گھر پہ لے امی کو جا کے نہیں دکھانا. اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا کہ ہو سکتا ہے کہ درد کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں چلیں اور میرے جسم سے خون نکلے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں، آپ کی نماز خراب ہو جائے. اور کپڑا میرے منہ پہ اس لیے ڈال دینا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو دیکھ کے آپ کی چھری ہاتھ کانپ جائیں، آپ ذبح نہ کر سکیں. ابراہیم صاحب نے وہ بھی کر لیا. آپ ابراہیم صاحب چھری چلا رہے ہیں اور چھری کاٹتی نہیں ہے. ابراہیم صاحب چھری شرماتے ہیں، میں نے تو بہت تیز کر چلایا تو کاٹتی نہیں ہے. چھری نے کہا آپ کو حکم ہے کاٹو، اور مجھے حکم ہے کہ اسلام کا ایک بال بھی کاٹنا نہیں کاٹنا. آپ اپنے رب کا حکم مانیں، میں بھی اپنے رب کا حکم مانیں.
جو آپ کا حکم ہے وہ کریں، جو مجھے حکم ہے وہ کریں۔ کوئی چیز اللہ کے حکم کے سوا نہیں چل سکتی۔ ویسے آج ہم چھری چلائیں، دیکھیں کاٹتی یا نہیں کاٹتی ہے، لیکن اللہ کا حکم کا چھری کا نہیں کاٹنا تو اسے نہیں کاٹا۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو کاٹ دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہمارا کام ایسے چلے، ہماری مرضی سے کام نہیں چلے گا، کام میرے رب کی مرضی سے چلے گا۔ جو میرے رب چاہیں گے وہ ہوگا، ہماری مرضی سے نہیں۔ ہم سب جیسے ہم اللہ کے کہنا ماننے مکلف ہیں تو سب مخلوق اللہ کے مکلف ہیں۔ ٹائم بھی ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سنت اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ جب پورا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جائے قل الناس امام، میں تمہیں خلقت کا پیشوا بنا۔ خلقت کا پیشوا بنانا آزمائشوں کے بعد، پہلے سختی پھر آسانی، پہلے آزمائشیں اس کے پھر بس اجرت، پہلے محنت کرو گے پھر اجر ملے گا۔ ہم پہلے دکان کھولیں گے، صاف کریں گے، گراہک بنیں گے، پھر میرے رب گراہک بھیجیں گے۔ اگر ہم دکان کو تالا لگا گھر میں جا بیٹھ جائیں، میرے رب خود ہی گراہک بھیجیں گے، کبھی نہیں بھیجیں گے۔ ہاں بھیج سکتے ہیں، یہ بات نہیں بھیج سکتے، بھیج سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ پہلے دکان کا تالا کھولا جائے گا، دکان کی صفائی کی جائے گی، اپنا سیٹ کیا جائے گا، پھر گراہک میرے رب کے پاس پائیں گے۔ ہم حل میں بیچ میں حل نہیں چلائیں، زمین کو پانی نہیں دیں، حل نہیں چلائیں، اس میں بیج نہیں ڈالیں اور یہ امید لا کے بیٹھیں کہ فصل تیار کرتے رہے گی، ایسے فصل تیار نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ چاہیں تو ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ پہلے زمین کو ہل چلاؤ، پانی دو، اس کے بعد بیج ڈالو، پھر میرا رب جس میں اس پیسوں نکالے گا۔ تو پہلے آزمائشیں آتی ہیں، اس کے بعد سنت آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ انما العسر یسرا، پہلے سختی ہے اس کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے کہا انما، تحقیق پہلے سختی آئے گی پھر آسانی آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آسانی آ جائے پھر سختی آئے، نہیں، پہلے سختی آئے گی۔ تو سختیوں کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ سختی آتی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے سے اللہ نے ظلم کیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ بندے کو، ہم بازار سے کوئی مٹکا لینے جائیں تو 10 دفعہ اس کو ٹھوک کر دیکھیں کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، یہ خراب تو نہیں ہے، اس کو ہم کل کو پانی ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں سوراخ ہو تو پانی نیچے بہہ جائے۔ ہم پیسے بھی خرچ کریں اور اس کے بعد میں نیچے اس میں ٹوٹا ہوا سوراخ ہو، پانی ڈالیں، پانی بہہ جائے، ہم اس کو ٹھوک بجا کے پھر اس کے بعد خریدتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ اللہ بھی بندے کو ٹھوک بجا کے پہلے دیکھتے ہیں کہ کل کو پھر تو نہیں جائے گا، میں اس کو نعمت دوں، ایسا تو نہیں ہے کہ نعمت کو ضائع کر دے گا۔ اس کو پہلے آزمائش میں ڈالو، یہ نعمت برداشت کرے گا، کل کو برداشت بھی کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ اس پہ نعمت آزمائشیں ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو بعد نعمت دیتے ہیں۔ ابن السلام نے آزمائشیں پورا، پھر اللہ فرمایا نہیں جائے کو للناس اماما، میں تم کو رب ڈالوں گا۔ اب اس کے بعد ابن السلام کی دعا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی، زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے کو مالا ہی نہیں۔